کے زندان میں کوہرام بپا بین سے بالی سکینہ کے لرزتی ہے فغاں سرد ہے سارا بدن زرد ہے غم سے چہرہ آہ کرتی ہے تو ہل جاتا ہے زنداں سارا خواب سے چونک کے اٹھ بیٹھی ہے روتی روتی اپنے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی ہے پھوپھی اور رو کے کہتی ہے کہ بابا میرے پاس آئے تھے پھوپھی اماں وہ یہیں پاس میرے بیٹھے تھے اور مجھ سے کہتے تھے میرا جی نہیں لگتا بیٹی ارے آجا اب آجا میری گود میں آجا بیٹی۔ جی ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان خواجہ رضا نقوی۔ آج کا موضوع جناب سکینہ بنت الحسین، یہ وہ بچی ہے جو کربلا سے شام اور شام سے زندان، جب بھی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تو کبھی شم تماچا مارتا کبھی کوئی تماچا مارتا۔ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں کہ میرا سلام ہو اس بچی کے اوپر کہ جس کے رخسار کربلا سے شام اور شام سے زندان تک تبدیل ہوتے رہے، اس کی رنگت تبدیل ہوتی رہی۔ تو آج ہمارا یہ موضوع جو جناب سکینہ کا، اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی صاحب، اور آج ان سے کچھ سوالات کریں گے اس بارے میں۔ چلتے ہیں ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آج کا ہمارا موضوع جناب سکینہ علیہ السلام پر ہے، تو میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے کہ جناب سکینہ کے بارے میں اور ان کے اس نام کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی دیکھیے، جو بھی معصومین کے گھرانے کے بچے ہیں، یہ طریقہ رہا ہے اہل بیت کا کہ جب بچوں کا نام رکھا جاتا تھا تو پہلے قرآن کھولا کرتے تھے، اور یہ لفظ سکینہ قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ سورہ مبارکہ فتح میں 40ویں سورہ میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَى الْقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدَّادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، ہم نے مومنین کے دلوں پر سکینہ کو نازل کیا ہے تاکہ ان کا ایمان کے ساتھ بڑھتا چلا جائے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب لشکر اسلام جنگ لڑ رہا تھا اور دلوں میں رعب آ چکا تھا اور ڈرے ہوئے تھے لوگ، تو اللہ نے کہا ہم نے سکینہ کو نازل کیا۔ مطلب کیا ہے؟ سکون کو نازل کیا ہے، اطمینان قلب کو نازل کیا ہے۔ یعنی یہ لفظ قرآن میں رکھا ہوا ہے۔ جب بھی اہل بیت کے فضائل کو دیکھیں تو قرآن کی روشنی میں دیکھیں۔ اب جب یہ نام رکھا گیا ہے تو یقیناً حسین نے قرآن کھولا اور لفظ سکینہ قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حسین تسکین قلب رسالت ہے۔ نبی کے سکون کو حسین کہتے ہیں، حسین کے سکون کو سکینہ کہتے ہیں۔ جس سے حسین کو اطمینان قلب ملے، جس سے حسین پرسکون ہو جائیں، جو حسین کے دل کا چین ہو، وہ بیٹی سکینہ۔ ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے، لیکن جیسے جناب سیدہ تسکین قلب پیمبر ہے، ویسے ہی، اور نبی نے کیا فرمایا؟ حسین منی و انا من الحسین۔ تو جو محبت اور جو مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نبی کے لیے، وہی محبت و مرتبہ جناب سکینہ کا حسین کے لیے ہے۔ بلکہ میں آسان کر کے کہہ دوں، شہزادی کے القاب میں ایک لقب ہے بذت رسالت۔ یہ بذت رسالت کیا ہے؟
رسالت کا ٹکڑا، رسالت کا سرمایہ، رسالت کا سکون، رسالت کا جز. جس طرح سیدہ رسالت کی بذت ہیں، اسی طرح سکینہ حسینیت کی بذت ہے. سبحان دل کے چین. جناب سید الشہداء بی بی کو اپنے سینے پر لٹاتے، حسین کو سکون ملتا تھا. وہ بیٹی جسے حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے. ہم سن تو لیتے ہیں کہ نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے یہ کون حسین. بڑا مشہور واقعہ ہے اور ہمارے علماء اس کو کثرت سے پڑھتے رہے ہیں اور آپ مجالس میں سینکڑوں مرتبہ سن چکے ہیں. اور وہ واقعہ کیا ہے کہ جب وہ راہب آیا جس کے پاس اولاد نہیں تھی اور اس نے رسالت مآب سے بیٹے مانگے، تو نبی نے یقیناً نبی دے سکتے تھے، لیکن نبی نے بتایا کہ تیری قسمت میں نہیں ہے. لیکن حسین چونکہ امام اور ولی تھے تو بطور ولی دے نبی بھی سکتے تھے، لیکن امامت اور ولایت کا اقتدار بتانا تھا. یہ تقابل نہیں کہ نبی نہیں دے سکتے تھے یا حسین دے سکتے تھے یا حسین دے سکتے تھے نبی نہیں دے سکتے تھے. یہ بتا رہے تھے امام کون ہوتا ہے. تو حسین نے کہا میں نے 1 دے دیے، 2 اور 7 بیٹے دیے. تو وہ حسین جو 7 بیٹے دے سکتا ہے، اور ایسے ہی کہ حسین کی بات کو خدا رد نہ کرے، حسین نے کہہ دیا اور اللہ نے اس راہب کو بیٹے دے دیے یقیناً. تو وہ حسین اگر نماز شب میں کسی کے لیے دعا مانگے تو وہ بیوی کیا ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مومنوں کے دلوں پہ سکون کو نازل کیا تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے، اور حسین مجسم ایمان ہے. تو جو حسین پہ سکینہ اتاری گئی ہے، جو حسین کے دل کا سکون ہے، وہ بیوی کیا ہوگی. میں نے جناب زینب کے تذکرے میں بھی عرض کیا تھا، یہ حدیث رسالت ہے کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے. اور اللہ کے ہاں بارگاہ الہی میں نعمتوں کا حساب تو لیا جائے گا، رحمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا. سیدہ رحمت للعالمین کے ہاں رحمت بن کے آئی ہیں، اور حسین کے گھر کی رحمت کو سکینہ کہتے ہیں. بیٹیاں بہت سی ہیں، جناب صغریٰ بھی ہیں، جناب فاطمہ کبریٰ بھی ہیں. بیٹی جیسے جناب سید سجاد نے یزید کے دربار میں جب پوچھا گیا کون ہے، کہا علی ابن الحسین، کہا وہ تو مارا گیا. تو جناب سجاد نے کہا تھا کہ اگر میرے باپ کا 100 بیٹا بھی ہوتا تو سب کا نام علی ہوتا. تو جیسے سب کا نام علی تھا، ویسے بیٹیوں میں سب کا نام فاطمہ تھا، لقب سکینہ تھا، کیونکہ حسین کے دل کا چین تھی. جو حسین کے دل میں چین ڈال دے، جو خود نبی کے دل کا چین ہو، وہ سکینہ کیا ہوگی. تو رحمت بن کے آئی ہیں، نام فاطمہ تھا. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، حدیث بھی موجود ہے کہ جو کچھ 114 صحیفوں میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں، جو فاتحہ میں وہ بسم اللہ میں، جو بسم اللہ میں وہ بے کے نقطے میں. اور جناب امیر نے فرمایا انا النقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جس میں پورا قرآن سمٹ آیا ہے. تو بس ایک جملہ اس شہزادی کے فضائل کے لیے کہہ دوں کہ قرآن سمٹ آئے تو وہ نقطے میں علی بنتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر عصمت کا قرآن سمٹ آئے، اور ایک عصمت کا ساری عصمتیں، ساری طہارتیں، یعنی اگر علی سمٹ آئیں تو وہ نقطہ ہے، سیدہ سمٹ آئیں تو سکینہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی قبلہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں بہت اچھی روشنی ڈالی ہمارے سوال پہ. میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب سکینہ وہ شخصیت ہیں جس سے آپ نے بتایا کہ جیسے امام حسین کی محبت کا سلسلہ تھا، لیکن ایک سلسلہ اور بھی تھا جو خاص طور پہ مشہور ہے اور بہت زیادہ، کہ مولا عباس چچا بھتیجی کا جو محبت کا سلسلہ تھا، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا کچھ اور بتائیے گا. دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ ہر چچا کو اپنی بھتیجی سے بہت محبت ہوتی ہے، باپ بیٹی کا رشتہ اپنی جگہ. لیکن یہ جو رشتہ ہے، یہ سوال اپنے آپ میں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت عباس کو، اور یہ کہا جاتا ہے آج بھی جب ہم دعا کرتے ہیں حضرت عباس کے وسیلے سے، کہ اگر حضرت عباس کو جناب سکینہ کا واسطہ دیا جائے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. حضرت عباس باب الحوائج ہیں، حاجات کے پورا ہونے کا دروازہ ہے. لیکن یہ وہ واسطہ ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا. دیکھیے، ایک بڑی سادی سی اور بہت سامنے کی مثال میں دوں. جب محبوب ایک ہو تو حبدار ایک ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اور آپ مجلس میں بیٹھے ہوں، رضادار بیٹھے ہوں، آپ سے اگر کوئی پوچھے آ کے کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ اپنا نام بتائیں گے کہ میرا نام خاور نقوی ہے. مجھ سے کوئی پوچھے تو میں بتاؤں گا اسد زیدی ہے. لیکن اگر ہم سب مجلس میں بیٹھے ہوں اور کوئی باہر آ کے پوچھے اندر کون بیٹھے ہوں، تو اب ایک ایک فرد کا نام نہیں بتایا جائے گا، بتایا جائے گا بھئی حسین کے چاہنے والے، حسین کے عزادار بیٹھے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جب محبوب ایک ہو جس سے محبت کی جائے تو محبت کرنے والوں کی پہچان ایک ہو جائے گی. ایک تو سب سے بڑا ربط اور رشتہ یہ ہے کہ عباس اور سکینہ کا محبوب ایک ہے، اور وہ محبوب ذات سید الشہداء ہیں. بی بی کو بھی سید الشہداء سے وہی محبت تھی اور چچا کو بھی وہی محبت تھی، تو دونوں محبوب ایک ہو گئے. یہ حضرت عباس اور جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ کی محبت تھی. دوسرا چچا اور بھتیجی کا رشتہ، تو یہ رشتہ ہمیشہ سے مولا عباس کا ایک لقب ہے ساقی عطاشِ کربلا، کربلا کے پیاسوں کا ساقی.
دوسرا ایک لقب سقائے سکینہ، ایک لقب جناب حضرت عباس کی زندگی کا ایک پہلو پورا ایسا ہے جو ہے ہی جناب سکینہ کی وجہ سے۔ حضرت عباس کے اپنے مقامات، حضرت عباس کے اپنا مرتبہ، اپنی جگہ، لیکن سقا ہونا، ویسے تو سب کو پانی پلاتے تھے، لیکن جناب سکینہ علم جو ہے، جس سے ہم جہاں جا کے جس کے وسیلے سے حضرت عباس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، حضرت عباس کے علم کا ایک باقاعدہ حصہ مشق سکینہ بن گئی۔ یہ خواب ہے جس کو میں نے علامہ حائری کی کتاب میں پڑھا ہے کہ بچپنے میں جناب ام البنین نے یہ دیکھا کہ حضرت عباس نیند سے بیدار ہوئے ہیں اور اچانک بیدار ہوئے، تو شاید یہ سمجھیں کہ حضرت عباس پیاسے ہیں، تو پلٹ کے پوچھا کہ عباس بیٹا پیاسے ہو؟ کہا نہیں اماں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا اچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا خواب یہ دیکھا ہے کہ میں ایک بہت بڑے باغ میں ہوں اور میرے ایک ہاتھ پہ درخت طوبہ ہے، اور یہ جنت کا باغ ہے، جنت میں درخت طوبہ، تو میرے ایک ہاتھ میں جنت کا درخت طوبہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں کوثر ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا میں نے کہا کہ جناب سیدہ بھی کوثر، اور یہ اگر کوثر سمٹ آئے، جیسے علی سمٹ آئے تو ایک نقطے میں، ویسے ہی سیدہ کو ایک نقطے میں سمیٹا جائے تو سکینہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک ہاتھ میں کوثر، اس کی تعبیر کیا ہے؟ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ جناب امیر کے پاس، مولا علی کے پاس آئیں کہ عباس نے آپ کے بیٹے نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائیے۔ تو سن کے گریہ فرمایا اور کہا ام البنین اس خواب کی تعبیر حسین سے پوچھو۔ جب سید الشہداء کے پاس آئیں تو رو کے، جب خواب سنایا ہے تو رو کے کہنے لگے یہ جو خواب عباس نے دیکھا ہے اس کی تعبیر بہت بڑی ہے۔ یہ جو درخت طوبہ ہے جس کے سائے میں جنت میں مومنین رہیں گے، یہ طوبہ عباس کا علم ہے، یہ کوثر جو ہے مشق سکینہ ہے۔ آج بھی ہم اسی مشق سکینہ کے صدقے میں سبیلے لگا رہے ہیں، اور یہ مشق لگی ہوئی بتاتی ہے کہ جو آخرت میں ملے گا وہ دادی کا کوثر ہے، جو دنیا میں سبیلوں پہ پٹ رہا ہے وہ پوتی سکینہ کا کوثر۔ سبحان اللہ، بہت ہی زبردست آپ نے ہمارے ناظرین کو سوال کا جواب دیا۔ جی ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے قائم ناظرین، بریک سے ہم واپس آ گئے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی صاحب، اور ہم ان سے اب مزید گفتگو بڑھاتے ہیں آگے اور سوال کرتے ہیں ان سے۔ جی قبلہ، میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اس سفر کے جو یہ ایام ہیں تو یہ جناب سکینہ سے منسوب ہیں، تو ذرا اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ جی یہ جو 1 سے 13 تک تاریخیں ہیں اور 13 کو اس مظلومہ کی، اس شہزادی کی شہادت بھی ہے، یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں بہت مصیبت کے دن گزرے اہل بیت پر، اور پہلی سفر تاریخ دانوں نے، مقاتل نگاروں نے یہ لکھا کہ پہلی سفر کو اہل حرم کا یہ قافلہ داخل ہوا ہے شام میں، اور اس کے بعد مسلسل مصیبتیں ہیں۔ جناب سکینہ کی ایک عادت تھی کہ جب سید الشہداء نماز پڑھا کرتے تھے اور مصلی تیار ہوتا تھا تو بابا کے انتظار میں سکینہ آ کر مصلی پہ بیٹھ جاتی ہیں اور بابا کا انتظار کرتی ہیں، یہ بی بی کی عادت تھی۔ اور جب عصر عاشور کا وقت آیا ہے تو سکینہ عصر کی نماز کے لیے حسین کے مصلی پر انتظار کر رہی تھیں، لیکن حسین تو نہیں آئے۔ ایسے میں اشقیہ جب داخل ہوئے ہیں تو ظالم نے مصلی پہ بی بی سکینہ سے یہ پوچھا ہے کہ سکینہ بتاؤ تمہارا بابا نہیں آیا، اور وہ ظالم ہنس رہا تھا، اور ایسے میں اس نے زلفوں میں ہاتھ دے کے وہ ظلم کیا جو ظلم عظیم تھا، اور بچی فرات کے کنارے نگاہ کر کے، ابھی میں نے آپ سے کہا کہ بی بی کا چچا سے ایک عجیب رشتہ تھا، اور ہر چچا کا بھتیجے سے ایک رشتہ ہوتا ہے، اور ایک خاص محبت حضرت عباس کو بی بی سکینہ سے تھی۔ تو ایک مرتبہ جب تماچا لگتا تھا تو جناب سکینہ رو کے فرات کی طرف دیکھ کر آواز دیتی تھی چچا عباس مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہی کچھ حسین نے کہا تھا کہ جب اجازت نہیں ملتی تھی حضرت عباس کو تو ایک مرتبہ خیموں میں آئے اور جناب سکینہ سے کہا کہ سکینہ بہت پیاسی ہو، اپنا مشکیزہ لے آؤ، شاید میں پانی لا سکوں۔ تو ایک مرتبہ جناب سکینہ کو اٹھایا اور وہ مشکیزہ اٹھایا۔ حسین نے جب آتے دیکھا ہے تو سید الشہداء نے اپنی مسند چھوڑ دی، اور ایک مرتبہ کہا عباس تم سفارش لے آئے، اور یہ کہہ کے جناب سکینہ کے رخساروں کا بوسہ لے کے کہا سکینہ ابھی تو چچا کی سفارش کر رہی ہو، لیکن جب شام غریبہ شمر تماچے مارے گا اور گوشوارے چھینے جائیں گے تو سکینہ چچا کو بہت یاد کرو گی۔ یہ وہی منظر تھا شام غریبہ کا، جب بہت یاد کیا اور ایک ایک ظلم پر حضرت عباس کو پکارا تو مقتل کہتا ہے کہ فرات کے کنارے عباس کا لاشا تڑپ جاتا تھا۔
اور یہ ایسی مصیبت ہے کہ شام غریبہ بنی اسد کا ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بچی کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کے کانوں سے لہو بہہ رہا ہے، اور ایسے میں نے اس سے پوچھا کہ بچی حالات سازگار نہیں ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے آگے بڑھ کے اس کی آگ بجھانا چاہی تو بچی نے رو کے کہا ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہمارے قریب نہ آنا۔ لیکن اس نے پوچھا کہ میں تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچاؤں گا، یہ بتاؤ کہ اس حالت میں کہاں جا رہی ہو؟ تو رو کے ایک مرتبہ میری شہزادی نے کہا کہ شیخ مجھے نجف کا رستہ بتا دے۔ کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا میں دادا علی کی قبر پہ جا کے بتاؤں گی کہ مجھ پہ کیا مصیبت ٹوٹی ہے۔ اور ایسے میں وہ وقت بھی آیا شام غریبہ میں کہ جس وقت بی بی زینب بچے دہل کے سو چکے تھے اور جناب زینب ڈھونڈتی ہوئی چلیں تو ایک مرتبہ سکینہ نہیں ملتی تھی، تو آواز دیتی جاتی تھیں سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو؟ تو ایک لاشے سے آواز آئی زینب ذرا آہستہ بولو، میری سکینہ ابھی تھک کے سوئی ہے۔ ایک مرتبہ جب پہنچی تو ایک لاشے کا سر نہیں تھا، تو رو کے پوچھا کہ کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ تو اب جو دیکھا تو سکینہ باپ کے قدموں پہ سر رکھ کے سوئی ہوئی ہے۔ کہا بھیا تم نے سکینہ کو کیسے بلایا؟ کہا میری سکینہ آواز دیتی آ رہی تھی۔ اب جو سکینہ اٹھی تو کہا سکینہ تم نے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا پھپھی اماں میں مقتل میں آواز دیتی جا رہی تھی بابا مجھے بلائیے، بابا مجھے آخری بار سینے پہ سلا لیجئے۔ تو ایسے میں سرکٹے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، اے بیٹی تیرا بابا یہاں ہے۔ تو میں سینے پہ سونا چاہتی تھی مگر سینے پہ تیر اتنے تھے کہ سکینہ کو سونے کی جگہ نہیں ملی، اور اب جو لے کے واپس آئی ہیں تو ایک مرتبہ سکینہ کو سلایا تو دور سے گرد اڑ رہی تھی، کوئی سوار تھا جو خیموں کے قریب آ رہا تھا۔ جناب زینب نے روک دیا کہ آنے والے اب ہمارے خیموں میں لوٹنے کے قابل کچھ نہیں بچا، میری سکینہ بہت دیر سے ڈری ہوئی سوئی ہے، بہت مشکل سے سوئی ہے، تو صبح آ جانا۔ مگر سوار نہیں رکا۔ ایک مرتبہ بی بی نے جا کے لجام فرس کو تھاما، اب جو لجام فرس کو تھاما اور یہ رو کے کہا کہ تو نہیں جانتا آنے والے میں عباس کی بہن ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، بس یہ کہنا تھا تو ایک مرتبہ مولا علی نے چہرے سے نقاب اٹھا کے کہا زینب میں بابا علی ہوں، زینب میں پہرا دینے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بی بی نے مولا کے رہوار کو گھیر کے رونا شروع کیا، بابا میرا اکبر مارا گیا، یا علی میرا قاسم مارا گیا۔ زینب رو کے کہتی تھی میرا بھیا حسین مارا گیا۔ ایسے میں اتر کے کہا زینب سکینہ نظر نہیں آ رہی؟ کہ وہ دور ٹیلے پہ سکینہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب جو آگے چلے تو ایک مرتبہ قدموں کی چاپ جناب سکینہ نے سنی تو بچی ڈر کے رخساروں پہ ہاتھ رکھ لیتی تھی کہ آنے والے مجھے تماچا نہ مارنا۔ کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے سکینہ، میں علی ہوں، دادا علی آ گئے۔ تو ایک مرتبہ رو کے آواز دے کے کہا اچھا دادا، جب پھوپھی نے بلایا تو نجف سے چلے آئے، جب بابا کے گلے پہ خنجر چلتا تھا تو میں آواز دیتی تھی بابا میرا بابا مارا گیا دادا، تب آپ نہ آئے۔ اور باپ سے بہت محبت تھی۔ جب شام کا دربار آیا ہے اور وہ ظالم ایک مرتبہ اشارہ کر کے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے تو بتانے والے نے بتایا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ تو کہا اے بچی تجھے تیرے باپ سے بہت محبت تھی اور میں نے سنا ہے حسین تجھ سے بہت محبت کیا کرتا تھا، کیسی قیامت ہے خدا کسی بیٹی کو یہ دن نہ دکھائے باپ کا سر تشت میں رکھا ہوا ہے۔ تو کہا میں تو تب جانوں جب تم بلاؤ اور حسین آ جائے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ جلے ہوئے دامن کو پھیلایا اور پھیلا کے آواز دی بابا یزید آپ کی محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے، بابا میرے پاس آ جائیے۔ تو مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ سر نے پرواز کی اور آغوش سکینہ میں حسین کا کٹا ہوا سر آ گیا۔ بی بی نے رخسار پہ رخسار رکھ کے گریہ کیا، بابا آپ کے بعد گوشوارے نوچے گئے، بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے۔ عزاداروں باپ کو یاد کر کر کے زندان میں سکینہ روتی تھی، لیکن ایسے میں یہ رونے کی آواز یزید کے قصر تک جایا کرتی تھی۔ تو وہ پوچھتا تھا یہ بچی کون ہے، یہ خاموش کیوں نہیں ہوتی؟ سپاہی نے بتایا کہ یہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے، جب تک باپ کا سر نہیں ملے گا۔ روتے روتے بی بی کی آنکھ لگی۔ اب جو چونک کے اٹھیں تو کہا پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ کہا سکینہ بابا نہیں ملیں گے، بابا کربلا میں۔ تو رو کے کہا نہیں پھوپھی اماں میرے بابا مجھے لینے آئے تھے۔ یہ اس خاندان کا بڑا عجیب طریقہ ہے، جب بیٹیوں پہ ظلم بڑھ جاتا ہے تو باپ لینے کے لیے آتا ہے۔ یہاں یزید نے سر بھجوایا، اب جو سر آیا تو باپ کا سر گود میں رکھ کے بہت دیر سکینہ گریہ کرتی رہیں، روتی رہیں، مگر روتے روتے وہ وقت آیا جب سکینہ کی آواز آنی بند ہو گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سجاد ذرا سکینہ کو دیکھو، سکینہ کی آواز نہیں آتی۔ اب جو گئے اور بہن کا شانہ ہلایا تو آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، پھوپھی اماں سکینہ دنیا سے گزر گئی۔ کیسا منظر ہوگا کہ اسی جلے ہوئے کرتے میں سکینہ کو سید سجاد نے زندان میں دفنایا۔
خدا کسی بھائی پہ یہ دن نہ لائے۔ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھی۔ جناب زینب سے مدینے میں آ کے کسی نے پوچھا کہ جناب زینب آپ کا لقب ہے جبل الصبر، صبر کا پہاڑ، کوئی ایسا مقام آیا کہ جس نے آپ کے بالوں کو سفید کر دیا، آپ کا صبر ٹوٹا؟ تو رو کے بی بی نے کہا کہ میں نے بھائی کو 70 قدموں سے شہید ہوتے دیکھا، میں نے عباس کے بازو دیکھے، علی اکبر کے گلے میں برچھی دیکھی، مگر ایک مصیبت ہے جس نے زینب کو ضعیفہ بنا دیا۔ بیویوں نے پوچھا وہ کون سی مصیبت ہے؟ تو رو کے فرمایا جب زندان میں سکینہ کا جنازہ اٹھایا زینب ضعیف ہو گئی۔ مطلع تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے، قید خانے میں طلع تم ہے کہ ہند آتی ہے، آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، یہی بہتر ہے کہ دنیا سے گزر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، موت آتی ہی نہیں جان کھچی جاتی ہے، قید خانے میں طلع تم ہے کہ ہند آتی ہے، تھا ادھر بی سکینہ سے یہ زینب کا بیان، ہند دربار سے جب آئے گی سوئے زندہ، صبر تم کو ہے دکھانا نہ اٹھے شور فخار، چاہے یہ دن بھی اسیری تمہیں دکھلاتی ہے، قید خانے میں طلع تم ہے کہ ہند